اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ آپ کا اس خاص اور دلچسپ پروگرام میں استقبال کرتے ہیں جس کا عنوان ہے منجی بشریت۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آداب اسلامی سے ریلیٹڈ آپ کی خدمت میں کچھ معلومات پیش کی اور دیکھا کہ کس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام اپنے اجداد کی سیرت پر عمل کریں گے اور کس طرح سے آداب اسلامی پر عمل کریں گے۔ اب ایک موضوع کے اوپر کہ جو مومنوں کے درمیان اور دو افراد کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے تو کس طرح سے اماموں نے ان اختلاف کو دور کیا ہے، اور ہمارے زمانے کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کس طرح سے دو آدمیوں میں جو اختلاف ہوتا ہے، دو مومنین میں جو اختلاف ہوتا ہے، اسے کس طرح سے امام آ کے دور کریں گے۔ اسی موضوع پر معلومات حاصل کرنے کے لیے استقبال کرتے ہیں علی جناب مولانا ذوالفقار مہدی صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں جس طرح سے آداب اسلامی سے ریلیٹڈ گفتگو ہوئی، اس کی کچھ مثالیں کہ جس میں امام زمانہ علیہ السلام اپنے چاہنے والے یا اپنے ماننے والوں سے شکایت کرتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات جو تاریخ میں درج ہوئے ہیں اسے آپ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ۔ دیکھیں، یہی جو موضوع آپ نے کہا ہے، مولا کبھی بھی ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے دو چاہنے والوں میں ٹکراؤ۔ جی ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب ایک ٹکراؤ ہوتا ہے تو ایک حق پر ہوگا، ایک ناحق پر ہوگا۔ جی، دونوں تو حق پر نہیں ہو سکتے، یا ہو بھی سکتے ہیں تو بہت ریئر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب مولا کی سیرت کیا ہے؟ رسول اللہ کی، یقیناً جو رسول اللہ کی سیرت وہی مولا کی سیرت ہے۔ اور مولا نے خود بہت سارے ائمہ نے ہمارے، ایک بڑا مشہور یہ واقعہ ہے امام صادق علیہ السلام کا۔ ابو بصیر کہتے ہیں مولا نے ایک دن مجھے بلایا اور پیسے دیے، اور کہ یہ پیسے رکھو۔ تو پوچھا کہ مولا میں یہ پیسے کیا کروں گا؟ فرمایا جب ہمارے دو شیعہ آپس میں ٹکرائیں تو یہ پیسہ دے کر اگر حل ہو سکتا ہے تو ان کا اختلاف دور کر دینا۔ جی، تو وہ خود ابو بصیر کہتے ہیں ایک دن میں جا رہا تھا، دیکھا کہ ماموں اور بھانجے دست و گریبان ہیں، مار پیٹ کے اوپر آمد ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں رک گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ماموں کہتے ہیں کہ 400 ہمارے بھانجے نے ہمارا لے لیا ہے، اور بھانجا کہتا ہے وہ ہم نے ادا کر دیا ہو، ماموں پیمانی کر رہے ہیں۔ تو کہا کتنے پیسے کا معاملہ؟ کہا 400۔ تو کہا آؤ تم دونوں میرے ساتھ چلو۔ وہ لے کر گئے گھر۔ انہوں نے کہا یہ 400 لے تو ہم 400 دے دیں گے، تمہارا اختلاف ختم ہو جائے گا، جھگڑا بند کر دو۔ انہوں نے کہا بالکل، تم دونوں دوسرے کو گلے سے لگا لو۔ کہا یہ بھی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا 400 میں دے دیتا ہوں۔ اور جب دے دیا تو ایک عجیب بات کہی کہ یہ میرا پیسہ نہیں ہے، یہ پیسہ تمہارے مولا کا ہے۔ مولا نے مجھے دیا ہے کہ جب میرے دو شیعہ آپس پیسے کے لیے لڑے تو میرا پیسہ دے کر ان کو صلح کروا دو۔ خوب، تو آج آپ اگر ایک بڑی آسانی سے کہہ سکتے نا، ادب اسلامی کیا ہے کہ اگر کوئی مومن لڑائی کر رہا ہے تو پیسہ بھی دے کے اس کے درمیان صلح کروا دو۔ جی، وہ دشمنی نہیں ہونا چاہیے، صحیح، ان کے درمیان محبت ہونا چاہیے۔ تو ادب اسلامی کیا ہے مولا کا کہ بھئی مومن کو پیسے کے لیے نہیں لڑنا چاہیے، جی، ہے نا؟ صحیح۔ اب آتا ہوں دوسری بحث کی طرف جو بہت امپورٹنٹ بحث بھی ہے، اور تاریخی واقعات بھی اس کے سلسلے میں پایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ بھی کبھی غور کیجئے اس بات پہ کہ اگر میں آپ سے یہ بات کہوں
کہ سلام کرنے آتا ہے آپ کو یا نہیں؟ تو کیا کہیں گے آپ؟ آتا ہے. آتا ہے. جی. لیکن واقعاً وہ سلام کے آداب آپ رعایت کرتے ہیں؟ اب دیکھیے بات آئی ہے اسی پہ. میں آپ کو ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مرحوم حاجی کلباسی اور مرحوم سید رشتی کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ دو بزرگ اصفہان کے بڑے عالم جو ہے ان کا نظریات اختلاف ہو گئے. اب تہران میں ایک بڑے عالم رہتے تھے جن کا نام تھا ملا قاسم علی رشتی. جی. جیسے ہی سنا انہوں نے کہ دو عالم کے درمیان اختلاف ہو گیا، وہ تہران سے سفر کرتے ہیں اصفہان کا تاکہ ان کے اختلاف دور کر دیں. اب یہ آگاہ گئے، ملا قاسم علی رشتی گئے اور ان کو بٹھایا اور ان کے اختلاف دور کر دیے. اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے کا جو طریقہ رہا ہوگا سفر کرنے کا، اب سوچا آئے ہیں تو آداب اسلامی کی رعایت کر لیں. تو کیا ہے اسلامی رعایت؟ بھائی قبرستان مردوں جو رشتہ دار ہیں گزر گئے، دوست احباب ان کی، تو آغا جو ہے خود کہتے ہیں کہ میں آیا واپس اختلاف دور کرانے کے لیے. اب جو ہے ان کی بات صلح کروا دی اور جہاں رکا ہوا تھا وہ مرحوم کلباسی کا گھر تھا. جی. ایک رات رکے اور کہا کہ کل سے شنبہ ہے، ایک زیارت کر کے اہل قبور کیا اور واپس چلے جائیں. تو کہتے ہیں کہ ہم وہی زیارت اہل قبور کی زیارت کرنے کے لیے تخت فولاد میں تکیہ میر کے پہ گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے. کہتے ہیں مجھے بہت شوق تھا حقہ پینے کا. حقہ پینے کا پہلے رواج ہوتا تھا. جی. اور کہتے ہیں ہم ادھر قبرستان میں پہنچے اور اپنے نوکر سے کہا میرے لیے حقہ گرم کر. جی. میں آداب قبور انجام دینے کے بعد پلٹ کے آتا ہوں اور یہ پی لیں گے. وہ غلام گیا اور پلٹ کے آیا. اس نے کہا یہاں کوئی حقہ ہے اویلیبل نہیں، اگر حقہ چاہیے تو گھر چلنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم ابھی نہیں جائیں گے، پہلے یہ فاتحہ پڑھ لیں اہل قبور کے لیے اور پھر چلیں گے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤ چلو. تو وہ آغا ملا قاسم علی رشتی تکیہ میر پہ آئے اور ابھی پہنچنا چاہتے تھے کہ دیکھا وہیں داہنی طرف کوئی آدمی سیاح درویشوں کے لباس میں وہاں بیٹھے ہوں. اور اب یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے دیکھا ان کو اور آگے بڑھ گئے. کہتے ہیں ادھر فاتحہ پورا نہیں ہوا تھا کہ دیکھا وہ اٹھے، وہی بندہ اٹھا میرے پاس آیا. اور ذرا سنیے کیا کہا، بڑے عجیب. جب میرے پاس آئے تو کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، اب علماء بھی ادب نہیں رکھتے، ملا حضرات کے پاس بھی اسلامی ادب نہیں ہے. تو ملا قاسم علی بڑے عالم تھے، وہ ہل گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے کون سی بے ادبی، مجھ سے کون سی بے ادبی سرزد ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ سے جو سرزد ہوا ہے وہ اسلامی سلام ہے، آپ کو اسلامی سلام کرنے نہیں آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں یہیں بیٹھا تھا اور آپ آئے، آپ نے سلام نہیں کیا. جی. میں تو یہیں بیٹھا ہوں اور آپ یہیں آئے اور آپ نے سلام نہیں کیا. تو ملا قاسم علی نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں آئے اور سلام نہیں کیا، تو میں نے نہیں دیکھا آپ کو. جیسے ہی کہا نہیں دیکھا، فرمایا یہ اور تم جھوٹ بول رہے ہو، جی. تم نے دیکھا مجھے، بہانہ نہ لاؤ. خوب. اور پھر اس کے بعد ایک عجیب بات کہی. دیکھیے اب دیکھیے آپ بھی کبھی سوچیے گئے. فرمایا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تم نے جان بوجھ کے سلام نہیں کیا. اور ایک حدیث اپنے جد کی فرمایا
کہا آخری زمانہ آئے گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ آخری زمانہ جب آئے گا تو لوگ سلام چھوڑ دیں گے اور سلام صرف اس کو کریں گے جس سے ڈرتے ہیں یا اس کو کریں گے جس سے ان کی کوئی حاجت ہوگی, جی, کوئی ضرورت ہوگی, کوئی کام ہوگا تو سلام کریں گے, یا جس سے ڈر رہے ہوں گے, خوف زدہ ہوں گے. اور آج وہ چیز حقیقت میں دکھائی دی. جی, آج آپ دیکھیں یہ ہمارے مشرے میں ہے یا نہیں ایسا ہے نا. تو رسول اللہ کی پیشین گوئی تو پوری ہو رہی ہے نا, جی, کہ سلام کب کریں گے؟ جب ہمیں ضرورت ہوگی یا ڈرتے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور بات کہی, سلام اور بھی بہت ساری جگہ کرنا مستحب ہے. اب جیسے ہی قبرستان میں گئے تو سلام کرنا مستحب بات تھے, آداب میں سے آتا ہے. السلام علی اہل الدیار من المؤمنین, یہ دعا ہے, وہ تو ایک سلام ہی ہے نا. صحیح. اسی طرح آج آپ دیکھیے ہمارے وہاں کہ کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو, آپ جیسے ہی انٹر کریں سلام کریں, ہے نا. جی. اسی طرح ہمارے وہاں ادب میں ہے یا نہیں ہے کہ اگر کہیں مجلس میں آپ جا رہے ہیں اور مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تو آنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے, ہے نا. جی, یہ تو ہے نا. صحیح. مسافر ہے, کہیں گیا ہے تو میزبان کو سلام کرے, ہے نا. جی. اسی طرح ایک گھر والا بزرگ بچے کو سلام کرتا ہے, لیکن رسول اللہ کی سیرت میں ہے کہ رسول اللہ کیا کرتے تھے, بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. ہمارے وہاں یہ ادب سکھایا جاتا ہے کہ بچہ ہے بیٹا تم بڑوں کو سلام کرو. ایک ادب کیا تھا, کہتے صبح اٹھ کے سلام کیا, لیکن کیا سلام کرنا صبح سے مخصوص ہے؟ یہ تو کہا گیا کہ جب آپ ملے تب سلام کریں, ہے نا. اسی طرح ایک آدمی پیدل چل رہا ہے, ایک آدمی سواری پہ ہے, ادب یہ ہے کہ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کریں. جی. ٹھیک ہے. ایک آدمی بیٹھا ہے, ایک آدمی کھڑا ہے, کون سلام کرے؟ کھڑا بندہ سلام کرے بیٹھے ہوا. ٹھیک ہے. مسجد میں گئے, آپ نے دیکھا تو سلام کرو, چاہے کوئی نہ بھی ہو تو بھی سلام کرو, ہے نا. تو یہ سلام کے بہت سارے موارد کیا ہے اسلامی آداب میں ہیں. اب انہوں نے تو سلام کیا نہیں, جی, اور انہوں نے کہا کہ آپ ملا لوگوں کو بھی ادب نہیں آتا, تو بچن ہو گئے. پھر فرمایا کہ میں متوجہ نہیں تھا, کہ نہیں یہ بہانہ ہے, تمہارے پاس ادب نہیں ہے. جی. بلا تکلف ہو. اور پھر امام نے یہ چند میں اور مصداق بتا دیا کہ ایسا ایسا ہے. کہتے اسی ملا قاسم علی چونکہ عالم تھے, کہتے اس کی باتوں نے میرے پورے وجود کو لرزہ بردام کر دیا تھا, اور یہ سوچ کے کہ اس کو میرے دل کی بات بھی پتہ ہے. تو کہتے اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہے جس نے ریاضت سے اور چلہ کشی سے عمل سے بہت بڑے پائے کا علم حاصل کر لیا ہے, تو چلو میں بھی ان سے کچھ سیکھ ہی لیتا ہوں. دیکھیے ایک عالم کی سوچ کیا ہے کہ بندہ یہ کچھ ہے تو مجھے بھی سیکھ لینا چاہیے. وہ گئے ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ اب آپ سے ایک درخواست بھی ہے. تو کہا کیا درخواست ہے تمہاری؟ کہا میں جو ہے آپ سے علم کیمیا سیکھنا چاہتا ہوں. تاریخ میں جو واقعہ میں وہ لکھا ہے زاد المسافرین ہی چاہتا ہوں, جی, کہ جہاں جاؤں مجھے پیسے کی ضرورت نہ ہو. تو ان پہ زاد المسافرین سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہا میں علم کیمیا سیکھنا چاہتا ہوں, مٹی کو سونا بنا. تو کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز سکھا دیتا ہوں جو دنیا اور آخرت سب میں کام آئے. تو انہوں نے کہا کہ تو بہت اچھی بات ہے کہ میں تو دنیا والی چیز سیکھنا چاہتا ہوں, آپ جی, مجھے دنیا اور آخرت کہتے اس سے بہتر چیز سکھا دیں, تو آپ مجھے سکھا دیجیے. تو کہا کہ دیکھو ایک کام کرو, جو سکھا رہا ہوں ہمیشہ پڑھتے رہنا, صحیح,
کہا جی ہاں. اب جو کہا ہے وہ سنیے, شاید آپ نے سنا بھی ہو لیکن ہم اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. فرمایا ہمیشہ پڑھو نا یہ آپ, یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی. جی. مولا قاسم علی کہتے ہیں میں جلدی سے لکھنے کے لیے بیٹھ گیا, تو اب کہہ رہے لکھو. کہتے میں نے لکھنا شروع کیا, یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی. کہتے میری قلم رک گئی. جیسے رک گئی میری قلم, فرمایا کیا بات ہے, لکھ کیوں نہیں رہے تم؟ تو کہا کہ دیکھیں آپ نے 4 شخصیتوں کا نام لیا ہے, یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب, 4. اور عربی قانون کے لحاظ سے یہ کہنا ادرکنی ولا تہلکنی غلط ہے. آپ کو کہنا چاہیے ادرکونی, جمع کا لفظ, ولا تہلکونی. اب اس نقطے کی طرف میں توجہ چاہتا ہوں ہمارے ناظرین اور سامعین سے. دیکھیں کیا عجب جملہ فرمایا. فرمایا جو کہہ رہا ہوں وہ لکھو. اب اس واقعے میں نہیں ہے لیکن اس قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ تم ہمیں نہ سکھاؤ. جی. اگر تم ہمیں اتنا بڑا عالم سمجھتے ہو تو یہ نہ سوچو کہ ہمیں ادب عربی نہیں آتا. کیا لکھو؟ کہہ رہے اب لکھنا تو شروع کیا لیکن دل میں عربی ہم جانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو آج امام زمانہ کی امامت کا زمانہ ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کر رہے ہیں وہ امام زمانہ ہے. تو بے شک رسول اللہ سے تم کہو گے, بے شک مولا کائنات سے کہو گے, بے شک بی بی زہرا سے کہو گے, لیکن یہ ذوات مقدسہ امام زمانہ سے کہیں گی اس کا کام کرو. جی. تو کرنے والے تو امام زمانہ اکیلے ہی ہے. جی. تم مخاطب بے شک کہہ رہے ہو لیکن چونکہ امامت کا زمانہ امام کا ہے اس لیے یہ ہمارے اجداد کس کو کہیں گے؟ امام زمانہ کو. صحیح. تو ادرکنی صحیح ہے, بھلا تو یہ اپنی عقل نہ استعمال کرو. یہ ایک جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں. دیکھیے یہی ایک بات اور سیکھ لینا چاہیے ہمیں, یہ بھی ایک ادب ہے. ہمیں قرآن پڑھتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں, زیارتیں پڑھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے. جی بھائی صحیح. نہ آپ جس نے پڑھا ہے, جس نے بیان کیا ہے, جو پڑھا ہے وہی کہہ دو. اسی طرح دعائے غریب کا یہ جملہ جو تھا, یا مقلب القلوب, تو راوی کہتا ہے میں نے کہہ دیا یا مقلب القلوب والابصار. امام نے کہا نو ڈاؤٹ اللہ جو ہے آنکھ اور دل دونوں کو بدلنے والا, لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کہو. جی. آج ہم دیکھتے ہیں زیارت پڑھنے میں بہت سارے لوگ ایڈیشن کر دیتے ہیں. جی. دعاؤں میں بھی ٹھیک ہے, ایڈیشن نہ کریں. جی. جو امام نے کہا ہے نا وہی کہے. صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ ولی خدا وہ ہے, جی. ان کا الفاظ بڑی حکمت کے تحت ہوتا ہے. جی. ان کی باتیں بہت حکمت کے تحت ہوتی. جی. اب سنیے, اچھا اب لکھا دیا اور ملا قاسم علی رشتی کہتے میں نے اجازت لی اور روانہ ہو گئے. آئے جن کے گھر میں ہم رکے ہوئے تھے, مرحوم کرباسی کے, وہاں آئے اور پورا واقعہ ان کو سنایا. یار آج گئے تھے وہاں دیکھو اور ایسا واقعہ پیش آیا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھہریے ذرا ٹھہریے. کہتے گئے اپنی کتاب خانے سے ایک کتاب لے آئے. انہوں نے کہا دیکھیے زاد المعاد میں بھی یہی لکھا ہوا تھا, لیکن اچھا ہوا آپ نے بتایا, ہم سدھار لیتے ہیں. ہم سوچتے تھے یہ کہنا چاہیے ہمیں, جبکہ یہاں تو کچھ. خیر وہ جو ہے انہوں نے بدل لیا. ملا قاسم علی کہتے ہیں میں اصفہان سے واپس آنے لگا تہران. راستے میں ایک شب کاشان میں رکے.
جی کاشان میں رکے، اور ایک بڑے عالم کے وہاں مہمان بنے جو ان کے دوست بھی تھے. عالم کاشانی نے کھانا وانا ان کا مہمان نوازی کرنے کے بعد اپنے ہی کمرے میں ان کا بستر لگوایا، اور جب یہ دونوں لیٹے سونے کے لیے تو کاشانی عالم نے آواز دیا، اللہ قاسم علی، جس دن آپ زیارت کرنے قبر کی گئے تھے تقی امیر میں، اے کاش آپ نے یہ اصرار کیا ہوتا، دوبارہ کہا ہوتا مجھے زاد المسافرینی دے دیجئے، مجھے علم کیمیا سکھا دیجئے، جی مجھے علم کیمیا سکھا. تو یہ چوک گئے ملک قاسم علی کی، کاشانی علم کو کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا جس دن وہ سارا واقعہ انہوں نے سنا دیا جیسے ان کے سامنے پیش آیا. تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اے کاش آپ نے اصرار کیا ہوتا؟ وہ کون تھے جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، وہ امام زمانہ تھے، مولا امام زمان تھے. تو انہوں نے کاش پوچھا ملا قاسم آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا کہ وہ امام زمانہ ہے. تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم کیسے جانتے ہو کہ امام زمانہ تھا؟ عجب جملہ کہا. فرمایا آپ کو کیا کہوں میں، ہر ہفتے ایک دن مولا میرے گھر آتے ہیں. جی اللہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے یہ مولا نے مجھے بتایا؟ جی سبحان اللہ. دیکھیں جی یہ جو ادب ہے کس قدر اہمیت رکھتا ہے. جی صحیح. یقین جانیں یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آج کے زمانے میں مؤدب ہو، وہ ادب رکھتا ہو جو مولا چاہتے ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آج آپ دیکھیے میری اور آپ کی ہے نا سیرت میں، ہم دونوں کی ایک سیرت میں بات پائی جاتی ہے نہیں، ایک ایسا بچہ مل جائے جو بڑا ادب اور سلیقے والا ہو، خود بخود اس کی محبت دل میں آتی ہے نہیں آتی؟ صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ کبھی سوچیے اگر مولا کے لیے کوئی ادب سیکھ لے اور وہ ایسا بنا لے شکل و صورت اخلاق اور کردار میں جو مولا کو پسند آتا ہو، کیا ہو سکتا ہے مولا اس کو نظر انداز کر دیں؟ جی یہی چیز شاید ظہور کے لیے زمینہ فراہم ہو جائے. آفرین. بالکل. جی آج جو ہے شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ مولا کے چاہنے والے تو ہیں لیکن وہ کہیں سے نہیں لگتے کہ وہ ہیں جو چاہنے والوں کا ہونا چاہیے. جی صحیح. جی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ایسے ہی دلچسپ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ناظرین کی خدمت میں آپ کے علم سے استفادہ کرتے رہیں گے. جزاکم اللہ. ناظرین کرام، دلچسپ واقعہ جس کے ذریعے امام زمانہ علیہ السلام نے آداب اسلامی کی رعایت کرنے کی ضرورت کو سمجھایا اور چاہنے والوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ آداب اسلامی کی رعایت کرنا کتنا ضروری ہے، اور امام چاہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے اس آداب اسلامی جو بہترین آداب ہے اس کی رعایت کریں. ایسے ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دوسرے پروگرام میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.